सऊदीया में ये गए हैं, और जो सबसे बड़ा इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका प्रोटोकॉल के लिए तो बड़ी मुसीबत करनी पड़ जाती है ना। वहाँ जद्दा से जो PIA का जहाज़ आया है उसने इस्लामाबाद जाना था, उन्होंने रोक लिया जी, साढ़े लाहौर सानू भी ला के टुट जा जी। अवाम के वोटों पे ये जीत के आते हैं कि अवाम की वोटों का ये हार पहन कर ऊपर आ जाते हैं और अवाम का ही दाखिला ममनू कर देते हैं। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। अरे यकीनन रमज़ान में आप लोगों ने बड़ी इबादतें की होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी इबादत है वो है कि कमज़ोर तबके का साथ देना, मज़लूम का साथ देना, उसको अपने खुशियों में शामिल करना। तो मुझे भरपूर यकीन है कि आप लोगों ने ये भी बड़ा एहतमाम किया होगा कि आपके इर्द गिर्द जो मज़लूम तबका है, या जो कमज़ोर तबका है, या जो गरीब तबका है, उसका भी आप लोगों ने भरपूर साथ दिया होगा। मेरा इशारा यकीनन फ़लस्तीन के मुसलमानों की तरफ भी है कि आप लोग उनका भी साथ दें, उनको दुआओं में याद रखें। उनके लिए जो मैक्सिमम आप एफ़र्ट्स कर सकते हैं वो हमें दुनिया की हर कोने में रह के वो एफ़र्ट्स करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं जी आज का वीलॉग। आज का वीलॉग 3 डिफरेंट किस्म की न्यूज़ पे मुश्तमिल है। सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे जी सेनेट का जो दंगल था वो भी पूरा हो गया, जो आखिरी किला था उत्थे भी इन्होंने झंडा लाता है अपना। और दूसरी जो बात है वो है कि बुशरा बीबी के साथ एक दफ़ा फिर इन्होंने बड़ा नारवा सलूक इख्तियार किया है। ये जो इद्दत का जो केस था उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो आखिरी जो ख़बर है वो ये है कि ये जो शहबाज शरीफ का जो कॉन्वॉय गया हुआ था जद्दा में, सऊदी अरब में उम्रा के हसूल के लिए, तो वापसी पे इन्होंने बड़े अजीबोगरीब हरकत की हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और ये नवाज शरीफ को क्यों नहीं साथ लेके गए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग। अच्छा जी, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जी सेनेट के इलेक्शन पे। आपको पता है सेनेट के इलेक्शन हुए थे, और सेनेट के इलेक्शन क्या थे, ये सिलेक्शन थी। सिलेक्शन भी क्या था, ये डिसाइडेड था कि किसने क्या बनना है। आपको याद होगा कि मैंने पिछले अपने वीलॉग में कहा था कि 9 अप्रैल को ये इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शन क्या, ये सिलेक्शन थी, डिसाइडेड था कि क्या होगा। हुक्म जो सादर हुआ था उस पर इन्होंने मनोमान उस पर चलना होता है। तो PTI ने तो पहले ही इसके ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश की थी कि हम इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जाली मैंडेट से आए हैं। और प्लस ये है कि जो सेनेट की जो ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं है, तो हाउ कैन वी कंडक्ट इलेक्शंस। तो उसके जो चेयरमैन है जनाब गौहर अली खान साहब ने स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बयान भी दिए थे, ट्वीट्स भी की थी उन्होंने कि ये इलेक्शन का हम बाइकआउट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन फेयर नहीं है। फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें KP के जो इलेक्शन हैं वो पूरे नहीं हुए थे। वो इसलिए नहीं हुए थे कि जो ख़वातीन और अक़लियतों की जो मखसूस जो नशिस्तें हैं उससे महरूम रखा गया था PTI को। तो वहाँ पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुए थे। तो मुलतवी नहीं हुए थे क्योंकि वो बंदे फिर अब वो शामिल नहीं थे जो सेनेट के जो ओरिजिनल जो जनरल जो इलेक्शन। तो दैट वाज द स्टोरी कि एक दफ़ा फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इसहाक डार को एक दफ़ा फिर उन्होंने हार पहना दिया कि आएँ जी आप वजारत के साथ साथ आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भी सीट संभालें, और ये जो हुक्मनामा है इसको पढ़ के सुना दें, और हल्फ बर्दारी तकरीब जो है ना उसको फरमान की तरह पढ़ के दुनिया को आप दिखा दें कि ये डिसाइड हुआ है। और इसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक दफ़ा फिर नहीं, वो सेनेट के चेयरमैन पहली दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं। और इससे पहले वो स्पीकर कौमी असम्बली थे, इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर पे भी इनको निकाला गया था, इन पे काफ़ी 1-2 केसेस थे, आपको याद ही होगा। और स्पीकर पे भी इनका टर्नओवर ख़त्म हुआ था, तो ये वहाँ से निकले थे। अब ये एक दफ़ा फिर हमारे सरों पे मुसल्लत है। ये पता नहीं कब तक ये हमारी शामत आती रहेगी। इस दफ़ा ये सेनेट के चेयरमैन बन गए हैं, और साथ में इनके जो डिप्टी जो सेनेट के चेयरमैन है वो है सरदार सईदाल, नून लीग के हैं। इनका ताल्लुक आई थिंक बलूचिस्तान से है। और ये है सारी स्टोरी। और मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो करंट जो सिचुएशन है, जो सेनेट की जो करंट सिचुएशन है, कल जो इलेक्शन हुए थे उसमें 42 कैंडिडेट्स ने वोट किए। वोट क्या किए थे वहाँ पे जो मौजूद थे, बार बार मेरा ध्यान जो है ना वोटों की तरफ आ जाता है, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो अब जो करंट जो पोजीशन है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं सेनेट में वो PTI के हैं। PTI के कैंडिडेट सेनेट में सबसे ज़्यादा हैं, 17 उनकी तादाद है। बड़ा टफ टाइम देंगे ये सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, और साथ में जो पूरी जो वहाँ पे टीम होगी, उनकी जो रेल पेल होगी, अच्छा खासा उनको लताड़ेंगे। तो ये है स्टोरी जी। सेनेट के इलेक्शन की जो वारदात है वो पूरी हो चुकी है। अब इनका जो एक किला था उस पर इन्होंने अपना झंडा लहरा दिया है। अब दरवाजे बंद हैं, किला फतह कर लिया है,
اور اس کی فصیلیں بھی بڑی اونچی ہیں، وہاں پہ غریب بندے کی سنائی نہیں دیتی. غریب بندے کو تو ویسے پہلے یہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں نا، اس کو تو کسی قابل سمجھتے نہیں ہیں. عوام کے ووٹوں پہ یہ جیت کے آتے ہیں کہ عوام کی ووٹوں کا یہ ہار پہن کر اوپر آ جاتے ہیں اور عوام کا ہی داخلہ ممنوع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب سی سسٹم ظریفی ہے. بہرحال جی، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. انشاءاللہ ایک دن یہ ضرور اپنے منطقی اندام تک ضرور پہنچیں گے. ان کو جتنا بھی نوازا گیا ہے یا نوازا جا رہا ہے وہ ایک دن ضرور ان کے گلے پڑے گا. میں حق سچے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی بھی اپنے مطمئن ہو کے کبھی نہیں سوتے ہوں گے. اگر ضمیر کا 1% بھی ان کے اندر زندہ ہوا نا تو یقین کریں یہ کبھی بھی پراپرلی یہ نیند نہیں آتی ہوگی ان کو. اور یہ ایسا جگر ہے ان کا. اور وہ جو شبانہ روز محنت کرنے والے ہمارے جو وزیر اعظم مسلط ہیں، وہ پورا کانوے لے کے گئے ہوئے تھے سعودی عرب میں. اور وہ چونکہ ظاہر ہے بخشوانے بھی تو ہوتے ہیں نا، اتنی زیادہ یلغار اور بھرمار کی ہو تو بخشوانے کے لیے وہاں پہ جانا تو پڑتا ہے. پھر میں ابھی جب یہ ویلاگ کرنے لگا تھا شروع، تو میری پاکستان میں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا جی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سعودیہ میں یہ گئے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پروٹوکول کے لیے تو بڑی مصیبت کرنی پڑ جاتی ہے نا. وہاں جدہ سے جو PIA کا جہاز آیا ہے اس نے اسلام آباد جانا تھا، انہوں روک لیا جی. لاہور سانو بھی لا کے ٹر جا جی. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بیچاری جو سواریاں تھیں، جو عوام، جو مسافرین جو شامل تھے، ان کو اچھا خاصا 2 گھنٹے انہوں نے ایئرپورٹ پہ کھجل کرایا کہ جی محترم نکلیں گے، شاہی سواری سے نکلیں گے باہر، کا سامان بھی بگی میں رکھا جائے گا اور 21 توپوں کی سلامی کی جائے گی، تو پھر کہیں پہ جا کے یہ جاتی عمرہ میں جائیں گے. اور مجھے جس طرح میں نے ذکر کیا، میں نے ان صاحب سے ذکر کیا، میں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں یہ لے گئے؟ کہتے ہیں جی وہ بخشوائے ہیں جی، وہ بخش چکے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنے جان دی لوڑ کوئی نہیں. اور واقعی ان کا اشارہ بالکل ٹھیک تھا. جب یہ کو یاد ہوگا مشرف کا دور تھا تو تب یہ ایک کانٹریکٹ کر کے مدینہ میں یہ 8-10 سال وہاں پہ رہ کے آئے ہیں، تو اس دور میں انہوں نے اپنی ساری بخشوائی جو ہے نا وہ پوری کر لی ہوئی ہے. تو واقعی بات ٹھیک ہے، ان کو اپنی اب بخشوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نوے نویلے ہیں، انہوں نے ابھی بڑا کچھ کرنا ہے، ان کو بخشوانے کی ضرورت ہے. تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جاتے ہیں. 2-4 بندے بھی جان تو چلو بھی ٹھیک ہے، پورا لاؤ لشکر ہوتا ہے. یقین کریں کہ دروازے کھولنے والا، کارپٹ بچھانے والا، روٹی پکانے والا، روٹی منہ میں ڈالنے والا، پتہ نہیں کیا کیا بندے یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور پورا ایک جمع غفیر ہوتا ہے اور آپ کے پیسوں سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس دفعہ یقیناً یہ کمرشل فلائٹس پہ آئے ہوں گے، اس کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی، وہ یقیناً وجوہات سامنے آ جائیں گی. بہرحال یہ تھوڑا سا ہم نے رولا ڈالنا تھا. عوام کو خواہ مخواہ انہوں نے 2 گھنٹے لاہور کے ایئرپورٹ پہ انہوں نے کھجل کیا. فلائٹ نے اسلام آباد جانا تھا، رستے میں پتہ نہیں انہوں نے پائلٹ کے کان میں کو پھونک ماری ہے کہ سانو رستے چ لا کے جانا ہے تو لانا کوئی سوکھا کام تو نہیں. وہاں پہ جناب وہ پورا اس کو آف لوڈ کرنا کوئی سوکھا کام تو نہیں. اس کا سامان لگانا، اتارنا، سارٹ آؤٹ کرنا، پوری امیگریشن کرنی، یا اس کے بعد پھر جہاز نے اڑنا، تو اچھا خاصا ٹائم تو لگ جاتا ہے. تو عوام بیچاری رول گئی. خیر عوام کو تو پہلے ہی یہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں. اچھا جی، آخر میں ہم خبر کریں گے جی، ذکر کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی کا عدت کا کیس چل رہا تھا، اس کی کل ہیئرنگ تھی ایک دفعہ پھر، جو لاسٹ ہیئرنگ تھی. لیکن کیا ہی ڈھیٹ قسم کا یہ وکیل ہے جی، شکایت کنندہ کے جو وکیل ہیں راجہ رضوان عباسی، یہ مصلحتاً آج پھر یہ وہاں پر نہیں آئے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب عدالت میں وکیل دوسری طرف سے نہ آئے تو کیس آگے پروسیڈ نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ چلاکی پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ کی تھی. پچھلی جو ہیئرنگ تھی اس میں بھی یہ ایپیسوڈ انہوں نے یہی دہرائی تھی کہ یہ گئے نہیں تھے مصروف، اور 2 ہفتے کی آگے ڈیٹ پڑ گئی تھی. اور آج اس کی آخری ہیئرنگ تھی. آج پرابیبلی یہ فیصلہ ہو جانا تھا، جس طرح بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس دفعہ جو عید ہے وہ بشرا بی بی اپنے گھر میں جا کے کریں گی، اپنے لوگوں میں جا کے بیٹھ کے کریں گی. لیکن چونکہ یہ اتنی گھٹیا سوچ کے یہ مالک ہیں راجہ رضوان عباسی صاحب، کہ انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے نا وہ اس کا اہتمام کیا کہ میں جاؤں نہ ہی کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، نہ ہی کوئی بہانہ ہے، بس ایویں جی کہ میں نہ جاؤں، تاکہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ ہیں جی شاہ رخ ارجمن صاحب. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ درخواست گرندہ کا وکیل نہیں ہے، اس کی پیروی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا ہمیں یہ کیس اب اس کی نیکسٹ جو پیشی ہے وہ 16 اپریل کو ملتوی کرنی پڑے گی. تو اس کے علاوہ وہاں پہ جو عثمان گل جو بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مشروط سزا کی معطلی 1 ہفتے کے لیے دے دیں، کم از کم وہ 1 ہفتے میں اپنی عید گھر والوں کے ساتھ منا کے آ جائے. لیکن انہوں نے بھی اس پہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. سلمان
صفدر جب عدالت سے باہر نکلے جو وکیل تھے وہ بھی بڑے مایوس تھے، انہوں نے بھی اچھی خاصی سنائی کہ یہ فیر بات نہیں ہے، بالکل روند مارنے والی بات ہوتی ہے کہ اپنی واری تو لے لئیے، تو جب ہماری واری آئی ہے تو تسی جناب وکٹاں چک کے لے گئے ہو، تو یہ بہت بری بات ہے، یہ انفیئر ہے، یہ ایتھکس کے بڑے خلاف ہے۔ راجہ رضوان عباسی کو ضرور یہ بات کھٹک رہی تھی، یا اس کو کان میں کسی نے ڈالی کہ تسی نہیں جانا، نہ جاؤ گے تو ظاہر ہے آگے کیس پروسیڈ نہیں ہوگا تو بشریٰ بی بی ظاہر ہے ادھر رہیں گی، جیل میں رہیں گی، تو تاکہ ہمارا، کیونکہ بغض ہے نا، بغض عمران میں یہ تو ہر کام کرنے کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، گھٹیا پن ہے، کیا کہنا چاہیے، ایک تھکا ہوا سسٹم بنا دیا ہے ان لوگوں نے کہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ اس کو سلو کیا جائے تاکہ وہ گھر نہ جائیں۔ اب آئندہ سماعت انشاءاللہ ہوگی جی 16 اپریل کو، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ ان کا نہ آنا جو ہے نا وہ ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیس سارا پورا ہو چکا ہے، آپ ان کی غیر حاضری کو ایڈمٹ کر کے ان کو شاباشی دے رہے ہیں، ان کو مزید آپ ان کو ایکٹیو کر رہے ہیں کہ آپ ان کی فیور کر رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو ان کی پیشی کو آپ سائڈ پہ رکھیں، ہم لوگوں نے آپ کو سارے دلائل دے دیے، لہذا ہمیں اب کیس پہ آج فیصلہ چاہیے، لیکن چونکہ یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک ایسا ماحول ایسا بن گیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آپ کی تدبیر اب کارآمد نہیں آ رہی۔ پچھلا جو ویلاگ تھا اس میں ایک کریکشن جو کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا اور مجھے خود بھی اس کا ادراک ہو چکا تھا، کیونکہ میں روانی میں تھا اور مجھے کافی دیر بعد اس کا ادراک ہوا جب یہ اپلوڈ ہو چکا تھا۔ وہ یہ تھا کہ فیض احمد فیض کا میں نے شعر پڑھا تھا کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، وہ میں نے آپ کو پتہ ہے ملکہ ترنم یہ گنگنایا، یہ پوری نغمہ ان کا، تو یہ بڑا ہمارے دلوں کے قریب ہے، اور میں نے روانی میں یا اجلت میں کہہ لیں میں نے اس کا ایک دو لفظ اوپر نیچے کر دیا، تو میں معذرت ہوں، لیکن اس کی تصحیح میں دوبارہ کی جاتا ہوں۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، تو یہ وہ اوریجنلی شعر ہے جس کی میں نے کریکشن کی ہے، تو آئی ایم سوری فار دیٹ کہ جی میں اجلت میں یا میں تھوڑی سی روانی میں غلط اس کو پڑھ گیا، اس کے لیے میری معذرت قبول کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنے لوگوں کا، دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، جس طرح عمران ریاض کہتے ہیں جی کہ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت، ناروے کی کیپٹل اوسلو سے انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویلاگ میں۔